بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کو ابھی جو میرے ریگولر ویور ہیں ان کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ تمام بیماریاں انفلیمیشن سوزش سے شروع ہوتی ہیں، اور سوزش کی سب سے بڑی وجہ انسولین ہے، اور انسولین کی بڑی وجہ ہے کاربوہائیڈریٹ، ریفائن فوڈ، میدا، گندم، چاول اور چینی اور پروسیس فوڈ، فیکٹری کے بنے ہوئے کھانے۔ یہ چیزیں انسولین کو لاتی ہیں۔ انسولین سوزش کا عاز کرتی ہے، اور سوزش سے ساری بیماریاں شروع ہوتی ہیں۔ سوزش بیسیکلی انفلیمیشن ہمارے جسم میں ایک ڈیفنس میکنزم ہے، مدافعتی نظام سے کہتے ہیں۔ کوئی انجری آ جائے، کوئی سیل آ جائے، کوئی وائرس آ جائے، کوئی بیکٹیریا آ جائے، کوئی چوٹ لگ جائے آپ کو، ہمارا جسم میں 3-4 قسم کے فوجیں ہیں، جیسے پولیس ہے، پھر اس کے بعد کمانڈو ہیں، فوج، ایئر فورس ہے، یہ سارے مل کے کوشش کرتے ہیں کہ اس کو مار دیں اور باڈی کو بچا لیں۔ یہ ڈیفنس میکنزم ہے، یہ انفلیمیشن۔ اسی لیے کوئی چیز بھی آئے گی تو باڈی سب سے پہلے کوئی بھی آئے گی اس کو بچانے کی کوشش کرے گی، اس کو کہتے ہیں ہمارا انفلیمیٹری ڈیفنس نظام۔ یہ ڈاکٹر بین ہیں، یہ سائنٹسٹ ہیں، لیکچرار ہیں، ان کا میڈیکل لیکچر چینل ہے، بہت اچھے لیکچر آتے ہیں، یہ میں نے ان سے لیا ہے۔ یہ کہتے ہیں 4 بڑی طریقے ہیں، فورسز ہیں جن سے ہمارا جسم انفلیمیشن کو ختم کرتا ہے، بیماریوں کو، وائرس کو، جراثیم کو، کوئی پوائزن آ جائے۔ ایک ایسیڈونک ایسڈ مین پاتھ وے ڈیو ٹو اومیگا 6، یہ جو آئل میں بار بار منع کر رہا ہوں، یہ اومیگا 6 سے شروع ہوتا ہے انفلیمیشن، سوزش۔ یہ اتنا انفلیمیٹری ہے کہ پورا اس کا پاتھ وے ہے، اس کو کرنے کے لیے ہمارا جسم جو کرے گا۔ پھر جیک سٹیٹ پاتھ وے ہے، یہ بھی ہے، یہ آپ دیکھ لیں، بڑا یہ کمپلیکیٹ، آپ کے صرف نام کافی ہے۔ MAP کے پاتھ وے ہے، اور NF نیچرل کلر سیل کے بھی پاتھ وے ہے۔ یہ موسٹ سائٹوکائن کے تھرو ہمارا باڈی رول، اس کے انفیکشن میں، بیکٹیریا میں اس کا زیادہ رول ہے۔ یہ 4 قسم کے سمجھ لیں، فوج ہیں، کمانڈوز ہیں ہمارے سارے، یہ مل کے یہ کام کرتے ہیں کہ کوئی سوزش، کوئی ہماری باڈی کو نقصان پہنچے تو اس کو بچاتے ہیں۔ یہ بڑے بڑے میکنزم ہیں، ثابت ہو چکے ہیں۔ سب سے زیادہ یہ فاسٹ فوڈ ہے، جتنا بار فیکٹری میں بنے ہوئے کھانے ہیں اس کو چھوڑ دیں سب سے، اور جتنے بھی ہیں کس قسم کے بھی ہیں۔ اور اس کے بعد ریفائن گندم ہو گیا، میدا ہو گیا، چاول ہو گیا، چینی ہو گیا، یہ چیزیں یہ چھوڑ دیں، زندگی سے ختم کر دیں ان کو۔ تو اس کو ریڈیوس کھانوں سے کیسے ختم کریں؟ سب سے زیادہ جو انفلیمیشن کم کرتا ہے وہ اومیگا 3 ہے، DHA اور EPA۔ یہ پچھلے لیکچروں میں بتا چکا ہوں، 357 نمبر لیکچر میں آپ سن لینا کون کون سے اویلیبل ہیں۔ یہ بھی اسی میں کرتا ہے، بیسٹ طریقے سے کرتا ہے۔ یہ کس میں پایا جاتا ہے؟ یہ فیٹی فش میں پایا جاتا ہے، وہ ہمارے یہاں ملتی نہیں ہے، سیمن ہے، بہت مہنگی ہے۔ تو گراس فنش بٹر لے لیں، بیف لے لیں، بیف ٹیلو لے لیں، بیف گوشت لے لیں، لیمب دمبے کا گوشت لے لیں، انڈے کی زردی، دیسی انڈے کی، یہ بہترین ہے، اس میں ہوگا، اور یہ اینٹی انفلیمیٹری ہوگا سارا کچھ آپ کا۔ جو لوگ نہیں لے سکتے، یہ پھر سپلیمنٹ ہے، میں نے بتایا کہ یہ بہت اچھے سپلیمنٹ ہیں، پھر یہ لے لیں، 1 کیپسول روز لے لیا کریں۔ اس کے بعد ہلدی ہے، یہ ہمارے ہاں کسی ضرورت نہیں ہے، ہزاروں سال سے ہمارے لوگ یوز کر رہے ہیں۔ یہ جیک سٹیٹ اور KB پاتھ وے کے تھرو انفلیمیشن ختم کرتی ہے، سوزش کم کرتی ہے۔ لوگ بہت کنفیوز ہے، دودھ میں یہ وہ نہیں، آپ سادہ پانی میں 2 سے 3 گرام آدھا چمچ ڈال لیں، کھانے کے اوپر ڈال لیں اور کھا لیا کریں اس کو۔ کوشش کیا کریں کہ پانی میں پی لیا کریں صبح خالی پیٹ یا کھانے سے پہلے آدھا گھنٹہ، تو یہ اس سمپل رہے گا۔ دودھ میں ڈالنے سے پھر شوگر ہے، اصل مسئلہ کاربوہائیڈریٹ کا ہے، شوگر کا ہمارے یہاں سارے میرے لیکچر سب کیٹو کے ہیں، کیٹو والوں کے لیے۔ تو اس کے بعد ہے ریورسٹرال، یہ ایک بہت زبردست کیمیکل ہے، یہ بھی پوری انفلیمیشن کو پاتھ وے کرتا ہے، بون ہیلتھ میں بہت رول ہے اس کا۔ یہ ریڈ گریپ، لال انگور کے چھلکے میں پایا جاتا ہے، بلو بیری میں، اسٹرابیری میں، ملبری ہمارے یہاں پتہ ہے، توت، پیئر، ناشپاتی میں، پیچ میں، ایپل میں، پستے میں، پینٹ کے چھلکے میں، مونگ پھلی کے، یہ ان میں پایا جاتا ہے، لیکن بہت کم مقدار میں پایا جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی کوشش کر لیں، آپ جتنا لے لیں۔ ڈارک چاکلیٹ میں 70% سے اوپر ڈارک چاکلیٹ، تو یہ اس فروٹ میں تھوڑا بہت لینا ہوتا ہے، زیادہ آپ لے نہیں سکتے کیونکہ شوگر زیادہ ہو جائے گی، تو یہ اس کا بھی ہے، نارمل ڈائٹ میں شامل کر لیں۔ ہمارے یہاں چیری آتی ہے، اسٹرابیری آتی ہیں، ملبری آ جاتے ہیں، توت، بلو بیری یہاں آتی نہیں ہیں، وہ لے لیں۔ پلم آلوچا ہمارے یہاں جو آتا ہے، لال انگور ابھی ختم ہو گیا، کالا انگور لے لیں، بلیک انگور آتا ہے ہمارے یہاں، اور آرگینک پینٹ، دیسی جو ہماری مونگ پھلی ہے اس کے چھلکے میں زیادہ ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں دیکھا المیاں چھلکا اتار کے پھینک دیتے ہیں، اس کے بعد میں اس سے یہ ریورسٹرال بنتا ہے، جا کے دوائیاں کیپسول آگے میں بتاتا ہوں آپ کو۔ اور بلیڈنگ ڈس آرڈر کے لوگ یہ استعمال نہیں کر سکتے، جن کے خون پتلا ہے یا بلیڈنگ ہے، وہ استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ دیکھیں سپلیمنٹ ہے، یہ سارے کوئی اگر وہ جو لوگ نہ کر سکیں وہ پھر یہ سپلیمنٹ دینا پڑے گا ان کو۔ 3-6 مہینے لے کے پھر آپ چھوڑ دیں، انفلیمیشن کم ہو جائے گی، پھر آپ ڈائٹ پہ آ جائیں گے تو پھر آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی، ساری عمر لینے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ ڈائٹ کر رہے ہیں تو۔
پھر سبز چائے ہے، جیسے ہمارے عام چائے آتی ہے سبز، اس کا قہوہ اس کو ہم کہتے ہیں، یہ بھی آکسیڈیٹو اسٹریس کے لیے بہت ہے، کینسر میں بہت اچھا رول آ رہا ہے اس کا، بیماریوں میں 2-3 کپ قہوہ آپ اس میں جو ادرک ڈال لیں، لونگ ڈال لیا کریں آپ، یہ ہمارے یہاں ڈال کے پکا لیں، اور یہ بہترین قہوہ ہے، تھرماس بھر کے رکھ لیں، سارا دن ایک ایک کپ پیتے رہیں، یہ بہترین ہے۔ تو اینڈ پہ پھر میں بتا دوں کہ لو کارب ڈائٹ، آپ کو اناج چھوڑنا پڑے گا، شوگر، کوکنگ آئل، 3 چیزیں اپنی خوراک سے نکال کے پھینک دیں، لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں۔ میری بات یاد رکھنا، اس کا اثر جیسے میں پچھلے لیکچر میں بتا چکا ہوں کہ 10 سے 15 سال بعد ہوتا ہے، اس ٹائم آپ سب کچھ بھول چکے ہوں گے، کسی نے کہا تو کچھ نہیں ہوتا، اور پھر ریورس بھی نہیں ہوگا، جو ڈیمیج ہو جائے گی۔ اس لیے یہ غور سے سن لیں، پہلے فرض کریں جیسے ہم 3 روٹیاں روز کھاتے تھے، ابھی ہفتے میں 2 دن کھا لیں، تو یہ 90% تو آپ نے چھوڑ دیا نا، تو اس کے فرق پڑ جائے گا۔ فیٹی فش ہے یہاں ملتی نہیں ہے، 100-200 گرام جہاں اویلیبل ہے، لوگ وہ ہفتے میں 2-3 دن کہتے ہیں کھا لیں۔ گراس فنی بٹر کوشش کر لیں، ہمارے یہاں دیسی ہے، ٹیلو لے لیں، گوشت لے لیں، تو پھر سپلیمنٹ تو ہیں ہی ہیں۔ پھر ہلدی ہے اور گرین ٹی ہے، یہ آپ کوشش کر لیں ڈائٹ سے، سب سے زیادہ 50-60-70% فائدہ آپ کو ہوگا جب آپ یہ چیزیں چھوڑیں گے، یہ یاد رکھنا۔ اگر آپ یہ کھا نہیں سکتے، افورڈ نہیں کر سکتے، تو آپ یہ چھوڑ دیں، اس سے بھی 70-80% فائدہ ہو جائے گا آپ کو۔ یہ لیکچر ہے ان کا، یہ دیکھ لیں، یہ سارا ان کا اس میں کیا ہے میں نے، تھلی سے دیکھ لیں۔ اچھا جی، اللہ حافظ۔